الصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد مجھے انتہائی مختصر وقت میں اپنی گفتگو کو مکمل کرنا ہے، اس لیے میں بغیر تمہیدی کلمات کے اپنی بات پہ آنا چاہتا ہوں۔ ہمارا یہاں آنے کا مقصد اور یہاں پہ اکٹھا ہونے کا مقصد اپنے آپ کو جانچنا ہے اور پرکھنا ہے۔ ہم جس مقام پر کھڑے ہوئے ہیں، ہم جس راستے پر چل رہے ہیں، ہم جو آواز لگا رہے ہیں، صبح شام رات دن شمال جنوب مشرق مغرب ہر وقت اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت کا بیان، اللہ کی وحدانیت کے نعرے، ہماری یہ ساری دب و دو، ہماری اس محنت کو، ہماری اس ساری صورتحال کو دیکھ کر کبھی کبھی لوگ ہمیں یہ دعویٰ دینے لگتے ہیں، انہیں توحید کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں سمجھ آتی، جو اٹھتا ہے وہ توحید کی بات کرتا ہے، اللہ کی وحدانیت کی بات کرتا ہے۔ اور بھلے لوگوں، دنیا میں اور بھی تو مسائل ہیں، دنیا میں اور بھی تو مشکلات ہیں، اس کی طرف بھی تو لوگوں کو توجہ دلاؤ۔ میں کہتا ہوں آپ کی بات ٹھیک ہوگی، لیکن آج میں آپ کو جج بنانا چاہتا ہوں اور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو رات دن صبح شام یہ بات ہو رہی ہے، یہ بات ہمیں کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ جبکہ ہمارے ملک میں آج کی بات کرتا ہوں، میں آج کی بات کرتا ہوں، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگوں کے علم میں ہے، میری بات کو سن لیجئے گا، ذرا جلدی نہ کیجئے، میں بات مختصر ہی کروں گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ رات دن صبح شام یہی بات کی جاتی ہے، یہ نوجوان اٹھتا ہے وہ بھی وہی بات کہتا ہے، وہ بوڑھا عالم دین جس نے ساری زندگی کھپا دی، اسی مسئلے پہ کھپا دی، ہر آدمی یہی کہہ رہا ہے، کوئی اور بھی تو معاملہ ہو سکتا ہے، کوئی اور بھی تو مسئلہ ہو سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ آپ فیصلہ آپ کریں، آج آپ ہی کے ملک کے اندر یہ کتنا روشنی کا دور ہے، کہا جاتا ہے علم کا دور ہے، کہا جاتا ہے مطالعے کا دور ہے۔ اس مطالعے کے دور میں جہاں کہا جاتا ہے کہ علم اپنے معراج پہ پہنچ گیا ہے، لیکن اسی سوسائٹی میں، اسی معاشرے میں اللہ شاہ جی ہم دیکھتے ہیں ایک شخص، ایک دربار ہے، اس دربار پہ لوگ جاتے ہیں، پریشانی ہوتی ہے، مصیبت میں گھرتے ہیں، کسی ابتلاء میں مبتلا ہو جاتے ہیں، انہیں کوئی عارضہ پیش آ جاتا ہے، وہ اس دربار پہ جاتے ہیں۔ کس دربار پر؟ کس دربار پر؟ جس دربار پر 16 کتے بندے ہوئے ہیں، 16 کتے بندے ہوئے ہیں، اور وہ باقاعدہ لوگوں کے نذرانوں سے پلتے ہیں۔ وہ جو وہاں کے گدی نشین ہیں، انہوں نے 16 کتے پال رکھے ہیں، بڑے خونخوار کتے۔ اور جب یہ مرید جاتا ہے مصیبت میں مبتلا، کسی پریشانی میں مبتلا، کسی حاجت کی ضرورت ہے، وہ جاتا ہے، کہتا ہے جناب مجھے یہ مصیبت پیش آ گئی، تو پتہ ہے اس کا علاج کیا کیا جاتا ہے؟ وہ کتے جن برتنوں میں کھانا کھاتے ہیں، اپنا غذا حاصل کرتے ہیں، ان برتنوں میں پانی ڈال کر اس مرید کو بوتل میں دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے جا کر اس کو استعمال کرو، اپنی بیوی کو استعمال کراؤ، بیٹی کو استعمال کراؤ، بچے کو استعمال کراؤ، تمہیں شفا مل جائے۔ یہ آج کی بات کرتا ہوں، فسانہ نہیں، پنجاب کی بات کرتا ہوں، 10 سال پہلے کی نہیں، 10 دن پہلے کی بات کرتا ہوں۔ میں پوچھتا ہوں، ہم سے پوچھنے والے، ہم سے سوال کرنے والے، یہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک جاہل آدمی، وہ مکینک ہے، موٹر سائیکل کا مکینک ہے، تصوف کی طرف بھی میں آتا ہوں، کس قسم کے صوفیوں کی ضرورت ہے ہمیں آج؟ اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہوگا۔ صوفی ہے، موٹر مکینک ہے، سائیکل اور موٹر سائیکل کو ٹھیک کرتا ہے، راتوں رات پیر بن گیا،
ایسا پیر بنا مریدوں کی صف لگ گئی اور اس نے تویز لکھنے شروع کر دیے. اور پھر آپ کو پتا ہے وہ تویز کہاں پہ لکھ کے دیتا ہے؟ کاغذ پر نہیں, کسی چمڑے پر نہیں, وہ تویز لکھ کر دیتا ہے. نوجوان آدمی ہے, ایک عورت کے گھر میں جاتا ہے جو مریضہ ہے اور اس کے پیٹ سے کپڑا اٹھاتا ہے اور اس کے پیٹ پہ تعویذ لکھتا ہے. میں اگر یہ جھوٹ بولوں اس بات میں نہ آئے, میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں یہ اللہ کا فضل اور احسان ہے. آج اس جہالت یہ جو ساری سوسائٹی میں پھیلی ہوئی ہے, الحمدللہ ثم الحمدللہ, ہر ذی شعور ہم اندھی تقلید کے ساتھ بھی شاہد سننا کے ساتھ نہیں ہے. ہم آج جو آپ نام لیتے ہیں اپنے پیر و مرشد سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا, میں جو آج بات کرتا ہوں اور میرا دل عقیدت سے پٹ جاتا ہے اپنے شاہ جی کے لیے, جن کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, ان کے میں نے پاؤں پکڑے, انہوں نے ہماری تربیت کی, پھر انہوں نے ہمیں ایک راستہ دیا. اور آج سو پھیلی ہوئی جہادوں کو دیکھ کر آج ہم الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے پورے قد اور قہر کے ساتھ تصوف کی دنیا میں کھڑے ہو کر ہم یہ کہتے ہیں ہمیں جو میرے شاہ جی نے راستہ دکھایا تھا وہ حق والا راستہ تھا, وہ سچ والا راستہ تھا, اور ہمیں جو راستہ میرے شیخ نے دکھایا تھا, شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ نے دکھایا تھا, الحمدللہ ہمیں پوری طرح شرح صدر ہے اور وقت ثابت کر رہا ہے اور ٹھیک راستے پہ چلے تھے. الحمدللہ ہم وعدہ کرتے ہیں. شاہ جی مجھ سے کہہ رہے تھے اور مولانا شیر زمان صاحب سے کہہ رہے تھے کہ میرے لیے یہی کافی ہے کہ آپ مجھے یہ سرٹیفکیٹ دے دیں کہ میں جس راستے پہ چل رہا ہوں, ہم نے جس راستے کا انتخاب کیا ہے وہ بالکل درست راستہ ہے. نہیں شاہ جی ایسی بات نہیں ہے, مجھے یہ پتا ہے جس پس منظر میں یہ بات کہہ رہے تھے. میرا ایک بڑا تیسری نسل ہے الحمدللہ اس تعلق والی. میں تو کہتا ہوں شاہ جی اگر راستہ ہے تو یہی راستہ ہے. میری پشت پہ علماء کرام کا ایک جنب غفیر بیٹھا ہے. میں نے یہ جو بات کہی اپنے پیر و مرشد کو مخاطب کر کے جناب شاہ جی کو, یہ میں نے کوئی جذباتی بات نہیں کی. یہ یہی راستہ ہے, یہ پہلا راستہ ہے, یہ پہلی سیڑھی ہے. ہم مانتے ہیں اور جانتے ہیں یہ پہلی منزل ہے اور میں یقین رکھتا ہوں, دلائل رکھتا ہوں, شرح صدر رکھتا ہوں. اگر اس راستے پر اور اس سیڑھی پر قدم نہیں رکھیں گے ہم اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے. کامیابیوں کا راستہ یہی ہے, اسی راستے پہ ہم نے چلنا ہے. اسی لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے, اسی لیے اللہ نے زمین کو پیدا کیا, اسی لیے تو اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا, اسی لیے تو اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا, اسی لیے تو اللہ نے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا. اور میں کہتا ہوں اسی لیے تو اللہ نے دیوبند کو بنایا. کہتے ہو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج سنو, آخری بات کہہ کے چلا جا رہا ہوں. میں کہتا ہوں میں شیخ کا روحانی بیٹا ہوں. میں نے جوتیاں اٹھائی عنایت اللہ شاہ
समझ सकेंगे या नहीं समझेंगे, लेकिन समझेंगे इंशाअल्लाह। आज नहीं समझेंगे तो कल समझेंगे। मैं चलते चलते अपनी बात को कहता हूँ, फिर आखिर में मैं एक बात कह के इजाजत चाहूंगा। एक बात आप याद रख लें, दावत और तौहीद के इस रास्ते पर चलने के लिए आपने तर्ज अमल वही इख्तियार करना होगा जो मेरे शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह खान रहमतुल्लाह अलैह। पता नहीं समझोगे कि नहीं, अगर हज़रत शेखुल कुरान और मेरे शाहजी मौलाना काजी शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह इन को नहीं अपनाओगे, इनके तरीके नहीं अपनाएंगे और इन जैसी वसाते नदी को नहीं बचाओगे, और स्वतः तक तुम भटकते फिरोगे। जिस मुकद्दस रास्ते पे चल रहे हो, जिस मिशन पे अल्लाह ने तुम्हें लगाया हुआ है, कहीं अपनी नालायकी की वजह से उस राह को तुम खोटा ना कर। वही रास्ता अपनाओ जो मेरे शेख का रास्ता था, शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह खान रहमतुल्लाह का रास्ता था, मेरे शाहजी का रास्ता था। उस रास्ते, उस रवैये, उस तरीके से हट जाओगे, मैं कह सकता हूं तुम भटक सकते हो, तो फिर अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। बात तो मैं ये कर रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह आज लोग मुकाबला शुरू हो गया है। ये कहता है मैं देवबंदी हूँ, ये कहता है मैं देवबंदी हूँ, वो कहते हैं मैं देवबंदी हूँ। आज देवबंदी होने पे दौड़ लगी हुई है, मुकाबला लगा हुआ है। मैं कहता हूँ सबसे बड़ा देवबंदी और हकीकी देवबंदी, असली देवबंदी, सच्चा देवबंदी वो है जो अल्लाह की तौहीद को बयान करता है, जो अपनी महफिलों में 3-3 घंटे तकरीरें करता है, बड़े जुब्बे पहन ले, बड़े लाखों हजारों रुपए वाले तवीज लिख ले, और फिर वो जो कुछ भी दावे करता फिरे, वो होगा अपने निज़ाम के मुताबिक, कुछ भी होगा। लेकिन मैं कहता हूँ वो देवबंदी नहीं है, देवबंदी कहलाने का हकदार वही है जो अल्लाह की तौहीद को बयान करता है। और ये भी कहता चलो शाह जी, वो अल्लाह की तौहीद को भी उसी तरह बयान करता है जिस तरह इशाअत व तौहीद व सुन्ना बयान। मैं कहता हूँ, मैं कभी मौलाना शेर जमान साहब से, मेरे भाई हैं, मैं अपने दोस्तों से भी कहता रहता हूँ, देवबंदियों और पंजाब के देवबंदियों, और तुम बड़े खुशकिस्मत हो, तुम शुक्र करो तुम्हारा ताल्लुक देवबंद से भी है, और फिर इस पर भी शुक्र करो कि इस देवबंद के इस रास्ते में और इस मसलक में हुसैन अली अलवानी भी पैदा हुआ है। हाँ, अगर हुसैन अली अलवानी ना होते तो मैं यकीन से कह सकता हूँ, अगर हुसैन अली अलवानी ना होते तुम सब कुछ होते, देवबंदी होते, कुछ भी होते, लेकिन तुम लज्जते तौहीद से आशना न होते। ये उस शख्स का, ये उस मर्द कलंदर का मैं क्या लाऊं, मैं कहां से वो ज़बान लाऊं उसको खराजे तासीर पेश करने के लिए। मुझे यकीन जाने कभी कभी तो मैं जज्बाती हो जाता हूँ, मैं डूब जाता हूँ। मैं कहता हूँ अल्लाह हुसैन अली अलवानी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र को मुनव्वर कर दे या अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इसी बात इत्तेफाक करती हुई कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, हमें फख्र है। लोग फख्र करते हैं तो फख्र करते रहें किसी दूसरे पर, हमें फख्र है, हम देवबंदी हैं, हमें इस पे फख्र है। और फिर हमें फख्र है कि हमें ये रास्ता और ये तरीका ये हज़रत शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह खान रहमतुल्लाह अलैह ने सिखाया है, और ये रास्ता सैयद रहमतुल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सिखाया है, और ये रास्ता मेरे शेख हज़रत मौलाना काजी शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने हमें ये रास्ता दिखाया है। मुझे यकीन है हमारा ये ईमान का हिस्सा है। हम इंशाअल्लाह जो भी इस रास्ते में चलेगा, इस झंडे को लेकर उठेगा, ये हक का झंडा है, ये सच का झंडा है, तरीका वो इख्तियार करेगा जो मेरे शहर का तरीका है। इंशाअल्लाह ये जवान, ये परवाने और फरजाने, ये इंशाअल्लाह उनके पीछे
یہ ان کے پیچھے کھڑے ہوئی ہیں. اللہ عز و جل آج کا یہ عظیم الشان اجتماع، یہ خوبصورت اجتماع، اس کو دیکھ کر ہمارا دل باغ باغ ہو رہا ہے. اور ہماری یہ خواہش، منظم تو ضرور ہے لیکن شاہ جی مجھے اگر اجازت دے، یہ تو منظم ہیں، زیادہ نظم کی ضرورت اس طرف ہے. اللہ ہمیں اس نظم کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ بھی میں آپ کو شاہ جی بتا دوں، بس بات میں ختم کرنا چاہ رہا ہوں. آپ کی ہر بات بھیا آپ کا اس لیے یہ ادھر میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، یہ میں ضرور بتانا چاہتا ہوں. یہ جو منظم اجتماع سامنے بیٹھا ہے نا، یہ جو منظم، میں جانتا ہوں کوئی شک نہیں، میں سلام کرتا ہوں، میں جوانوں کو سلام کرتا ہوں، اور جوانوں کو چھڑا میں بوڑھوں کو سلام کرتا ہوں، جو ہزاروں میل کا سفر طے کر کے اپنی جیبوں سے پیسے خرچ کر کے اپنی جان کو ہتھیلیوں پہ رکھ کے نکلتے ہیں. میں ان کی البتوں کو، ان کے نظم و ضبط کو بھی میں سلام کرتا ہوں. لیکن میں یہ کہتا ہوں، اپنے بزرگوں سے کہتا ہوں، معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، یہ آپ کو علیحدہ نہیں ہونے دیں گے. آپ کی خیر بھی اسی میں ہے، آپ کی بھلائی بھی اسی میں ہے. شاہ جی ان کی بہتری بھی اسی ہے. میں سفید والوں والا آدمی، میں کہہ سکتا ہوں، سن لیجئے، میں سفید والوں والا بندہ، میں تم منظم ہو جاؤ، منظم ہو گے. میں یہ کہتا ہوں، مجھے اس پہ تو خوشی ہے، مجھے اس پہ خوشی ہے. الحمدللہ جمعیت ارشاد و دل و سنہ اور بالخصوص نوجوانان دیوسط پنجاب کی جو قیادت ہے، اس کے اندر مجھے وہ رنگ، وہ صلاحیتیں نظر آتی ہیں کہ یہ جوانوں کو منظم کر سکے. انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو منوایا ہے اور انشاءاللہ یہ ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا، اگر شاہ جی مجھے اجازت دے، میں یہ کہوں گا اور جوانوں سے بھی میں کہوں گا، ان لوگوں پہ پریشر رکھیں، اپنی قیادت پہ پریشر رکھیں کہ وہ اکٹھے ہوں. ہم ان کو اکٹھا دیکھنا چاہتے ہیں. یہ ایک گلدستہ ہے، یہ پھول ہیں، کوئی گلاب ہے، کوئی چنبیلی ہے، یہ بڑی خوبصورت گلدستہ ہے. بس ہم اس کو گلدستہ دیکھنا چاہتے ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے کوئی پھول ادھر بکھرا ہو، کوئی پھول ادھر بکھرا ہو، کوئی پھول ادھر بکھرا ہو. ہم ان پھولوں کو اکٹھا دیکھنا چاہتے ہیں اور ہم ایک گلدستہ دیکھنا چاہتے ہیں اور دیکھیں گے. اور سید صفات تیری عظمت کو، کارکن ذرا قیادت کو، کارکن. میں قاضی خالد صاحب کو ایک تسلی دلانا چاہتا ہوں. ذرا بیٹھے ساتھی، محفل میں رنگ بھر دیا میرے بھائی قاضی خالد صاحب نے. بیٹھیے ذرا. نوجوانان توحید و سنت ذرا مجھے بتاؤ، نظریاتی وحدت کے لیے اکٹھے ہو؟ کبھی جواب ٹھیک نہیں. قاضی خالد سنیں، انہیں دیکھنا بھی ہے اور سننا بھی ہے. پنجاب کے توحیدیوں نظریاتی وحدت کے لیے اکٹھے ہو، اور نظریاتی وحدت کے لیے اکٹھے ہو. Let's